ہمارے آج کے مہمان سٹی ڈسٹرکٹ کراچی کے ناظم سید مصطفیٰ کمال، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ کمال صاحب آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر جی، آپ کیسے ہیں؟ کمال صاحب، کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو اس وقت تک شرعی حکومت میں شامل نہیں کیا جا سکتا جب تک سندھ اسمبلی اس بلڈنگ کنٹرول آرڈیننس کو ختم نہ کر دے یا اس میں ترمیم نہ کرے، یہ حقیقت ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال ہے۔ کیسے کیا حقیقت ہے؟ لوکل گورنمنٹ آرڈیننس کی جو سسٹم چل رہا ہے وہ سندھ لوکل گورنمنٹ SLGO جو ہے نا ہمارا سندھ لوکل گورنمنٹ آرڈیننس 2001 سے اس کے حساب سے چل رہا ہے سارا، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو بھی رولز آف بزنس سارے نئے آئے ہیں وہ سندھ لوکل گورنمنٹ آرڈیننس، اور سندھ لوکل گورنمنٹ آرڈیننس آپ کو پتا ہے کہ جب آیا ہے اس سے پہلے کے اٹس اے سپریم لا، اور اس سے پہلے کے تمام بائی لاز جو ہے وہ اس کے اوپر ایک اس کی اتھارٹی ہے، اور اس SLGO کے مطابق تمام یہ ادارے بلڈنگ کنٹرول، واٹر اینڈ سیویج بورڈ، اور اس میں ایک نئی چیز کا اضافہ ہوا جس میں میونسپل سروسز کے ادارے کو بنایا گیا۔ یہ 18 گروپ آف آفیسز، یہ تمام گروپ آف آفیسز جو ہے وہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے ڈومین میں دیا گیا، اور ہم اسی SLGO کے مطابق یہ سارے جو ہے کام کریں۔ کراچی بلڈنگ اتھارٹی جو ہے وہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی ڈومین میں تھی، اس گورنمنٹ نے آنے کے بعد لے لیا اسے واپس۔ کیسے لے لی؟ چیف منسٹر کے ایگزیکٹو آرڈر کے تحت انہوں نے واپس لے لیا۔ لیکن جب نعمت اللہ صاحب تھے تب بھی یہی صورتحال تھی؟ نہیں، وہ نعمت اللہ صاحب کے پاس تھی، میں نے تو انہیریٹ کیا نا اس کو۔ نعمت اللہ صاحب کے پاس کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی تھی، وہ بھی MQM کی حکومت سے مطالبہ کرتے رہے کہ یہ اختیار ان کو دے دیا جائے۔ نہیں، اس میں جو ہے وہ چیف جو تھے اس کے اس پہ ان کا ڈسپیوٹ تھا کہ چیف کی جو KBCA کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا جو ہیڈ تھا چیف KBCA، اس پہ بریگیڈیئر ناصر ہوتے تھے اس زمانے میں، وہ یہ ان کا اس وقت یہ مطالبہ تھا کہ جو چیف کے ٹرانسفر یا پوسٹنگ کے اختیارات ہیں وہ میرے پاس ہیں، وہ سلسلہ تھا، بٹ ناٹ دا کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی۔ کیا بتائیں گے کہ ایلیویٹڈ ایکسپریس وے کا جو ٹھیکہ ہے یہ مقابلے کے بغیر آپ نے کیوں دیا ہے؟ نہیں، بالکل مقابلے کے بغیر نہیں دیا، مقابلے کے۔ تو پھر یہ کیوں آپ پر تنقید ہوتی ہے کہ آپ نے بغیر مقابلے کے دیا ہے؟ تنقید تو اس پاکستان میں سب سے مشکل کام ہے کسی صحیح کام کو کرنا، اور وجہ تو ہوگی نا؟ نہیں، وجہ تو ان لوگوں سے پوچھیں کہ جو کیا اس کے لیے اشتہار دیا گیا تھا اخباروں میں؟ 100%۔ اور اس کے لیے مقابلے میں کچھ پارٹیاں آئی تھیں یا ایک ہی پارٹی آئی تھی؟ نہیں، بالکل پارٹی آئی تھی، کمپنیز آئی تھی، اور اس کے بعد جو اس کمپنی کو جو ہے وہ جن کی بیٹر بیٹ تھی، BOT کا یہ پروجیکٹ ہے، مائنڈ یو کہ یہ ہم پیسے نہیں دے رہے، یہ بلڈ آپریٹ ٹرانسفر کا یہ پروجیکٹ ہے۔ سر، آپ اس ایکسپریس وے کو کیا سمجھتے ہیں، یہ کراچی کے ٹریفک کے مسائل کا حل ہے؟ اس میں 100% حل نہیں، بلکہ اس کا جو ہے وہ جو ہیوی ٹریفک ہے، جو آؤٹ سٹی جانے والا ٹریفک ہے، جو کہ نیشنل ہائی وے پہ جا رہا ہے، اور جو ایئرپورٹ باؤنڈ ٹریفک ہے جس میں 4 ایگزٹ انٹریز ہیں، اس میں خاطر خواہ اس میں جو ہے وہ پرابلم میں کمی آئی۔ کراچی کے شہریوں کے ٹرانسپورٹ کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا ویژن ہے؟ ایک تو آپ کوشش کر رہے ہیں نا کہ ایلیویٹڈ ایکسپریس آپ نے بنائی، آپ نے کہا کہ کچھ آنے والی ٹریفک جو شہر میں سے گزر کے جاتی تھی اب وہ آسانی سے چلی جائے گی، ایک تو آپ نے یہ بتایا۔ دوسرا، آپ فلائی اوورس بنا رہے ہیں جس کے اوپر بھی سوال اٹھتا ہے کہ آپ اس کے ٹینڈرز نہیں دیتے ہیں اور وہاں بھی آپ یک طرفہ ہی فیصلہ کر جاتے ہیں، وہاں پہ بھی کوئی کمپٹیشن نہیں ہوتا۔ اب سوال ہے کہ ناٹ ایٹ آل، اب سوال ہے کہ ان دو کے علاوہ اور ویژن کیا ہے آپ کا؟ دیکھیے، دنیا میں کہیں بھی میگا سٹی کے ٹریفک کے پرابلم جو وداؤٹ ماس ٹرانزٹ سسٹم کے حل نہیں ہو سکتی، نہ ہوگی۔ ماس ٹرانزٹ سسٹم از این ایکسپینسو افیئر۔ دنیا میں کہیں پہ بھی ماس ٹرانزٹ جو بنا ہے وہ کسی شہری حکومت نے نہیں بنایا، بیکاز اٹس بلینز آف ڈالرز آف۔ جب آپ پیسے کی بات کر رہے ہیں تو اس میں BOT تو آ رہا ہے نا، جب BOT ایلیویٹڈ کے لیے لا سکتے ہیں تو ماس ٹرانزٹ کے لیے آپ BOT پر کیوں لے کے آتے؟ لے آئے میں۔ اچھا، اب بات کریں کہ جو لے کے آئے تو وہ ویژن پھر کیا، کتنے سال کا؟ فیڈرل گورنمنٹ دنیا میں کہیں پہ بھی ماس ٹرانزٹ بنا ہے، وہاں کی سینٹرل گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ نے ماس ٹرانزٹ بنا کے دیا ہے شہر کو، دنیا میں کہیں پہ بھی، لندن، امریکہ، یورپ، کہیں پہ بھی جائے، سٹی گورنمنٹ نے کہیں پہ بھی ماس ٹرانزٹ نہیں بنایا، سٹی گورنمنٹ آپریٹ کرتی ہے۔ آپ نے کہا BOT پہ، میں BOT پہ کمپنی لے آیا، چونکہ ہمارے بھی گئے، نئی دہلی لے کے بھی گئے ماس ٹرانزٹ کے حوالے سے۔ اگر ہم ماس ٹرانزٹ کی بات کر رہے ہیں تو کیا اس میں انڈر گراؤنڈ ریل بھی شامل ہے؟ ماس ٹرانزٹ از اے پیکج آف ایوری تھنگ، بس بھی اس میں شامل ہے، ریل بھی شامل ہے، انڈر گراؤنڈ بھی شامل ہے، اور BRT از اے نیو کانسیپٹ ان دس ایرا۔ اور BRT میں یہ سسٹم ہے کہ آپ جو ریل کی طرح بسز چلائیں، اسٹیشن وائز ڈیڈیکیٹڈ لین میں بسز۔ جیسا آپ کہتے ہیں کہ وفاق کے پاس اتنے پیسوں کی گارنٹی نہیں ہے تو سب کچھ اکٹھا کرنے کے بجائے کچھ ایک تو شروع کریں۔ ہاں،
دیکھیے یہ ایگزیکٹلی ہم نے پہلے 68 کوریڈورز بننے، ہم نے 6 کوریڈورز آئیڈینٹیفائی کر کے دیے. 6 کوریڈورز میں بھی ہم نے کہا چلے 2 کوریڈورز پہلے بنانے جو کہ بہت ہی بزیسٹ ہے. ان 2 کوریڈورز کا بھی جو ہے وہ ایکسپینس ہے وہ $2.2 بلین ہے. اس کی بھی سوورن گارنٹی جو ہے وہ ہمیں چاہیے. آپ سے بات ہو رہی ہے کراچی کے ٹرانسپورٹ کے مسائل، اور جس طرح ہم بات کر رہے ہیں اس میں کافی پیسہ بھی انوالو ہے، پیسے کے ساتھ ویژن بھی انوالو ہوگا. یہ کہا جاتا ہے کہ کراچی کے ٹریفک کے مسائل کو حل کرنے میں اگر ہم ٹریفک رولز پر پابندی کروانا شروع کر دیں، غیر قانونی جو پارکنگ ہے اس کو روک لیں، سڑکوں کے گرد جو تجاوزات ہیں اس کا خاتمہ کر لیں، اس کے لیے اگر ہم ایک منصوبہ بندی کر لیں تو کافی ریلیف مل سکتا ہے. تو اس میں کیا کوتاہی کیا ہوتی ہے؟ جو سب سے بڑی پرابلم ہے وہ یونٹی آف کمانڈ کی ہے. ٹریفک انجینئرنگ میرا کام ہے، روڈ بنانا میرا کام ہے، لیکن جو ٹریفک امپلیمنٹ کرنے والی باڈی ہے وہ میرے انڈر میں نہیں ہے. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے 5 لین کی بنی ہوئی بلینز آف روپیز کے اوپر جو ہے ٹریفک پولیس اس کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہے، اور ٹریفک پولیس کہ ایک سپاہی کو تجاوزات تو میرے خیال آپ کے کنٹرول میں، اگر ہم آپ روڈ کی تجاوزات کی بات روڈ کی میں چار باتیں آپ سے کی میں نے. ایک آپ سے میں نے کہا کہ کراچی کے ٹریفک مسائل حل کرنے کی ٹریفک رولز کی خلاف ورزی، غیر قانونی پارکنگ، سڑکوں کے تجاوزات کا خاتمہ، اس کے لیے ایک کوئی کمپریہنسو کنسالیڈیٹڈ پروگرام. تو جہاں تک تجاوزات ہیں وہ تو بہرحال آپ کے ہیں. بالکل ہیں، بالکل ہے، ود دا ہیلپ آف پولیس. سب کچھ تو کسی کی مدد کے ساتھ ہو. اب آپ کو پولیس بھی دے دی جائے؟ مجھے نہیں دے دی جائے، مجھے بالکل بھی شوق نہیں ہے. دیکھیے مجھے تو کام کا شوق ہے، مجھے پولیس لینے کا شوق نہیں ہے. میرے کام میں اگر جو ہے وہ پولیس ہی امپیڈیمنٹ بن رہی ہے. سر صوبائی حکومت میں بھی آپ ہیں، وفاق میں بھی آپ ہیں، آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو تعاون نہیں مل رہا. مجھے یہ بات کچھ سمجھ نہیں آ رہی. ویسے ہمیں بھی کبھی کبھی سمجھ میں نہیں آتی ہے والی بات. آپ مجھے سمجھائیں. میں اس لیے حیران ہیں. جہاں تک کراچی کا تعلق ہے، اگر آپ پیچھے کو دیکھیں تو آپ ایک بڑے لمبے عرصے سے وہاں پہ حکمران آ رہے ہیں. حکمراں تو میرا نہیں خیال. اور 1 سال پہلے اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایک صوبائی حکومت مکمل طور پہ ایسی ہے جس میں آپ کی پوری بات مانی جاتی ہے. آپ کی وزارتیں ہیں، آپ فیصلوں میں شامل ہیں، آپ فیصلے کرتے رہے. دیکھیے ایسا نہیں ہوا. نہیں دیکھیے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کبھی بھی اقتدار میں نہیں آئے؟ نہیں، ہم اقتدار کا پارٹ رہے، ہم اقتدار میں نہیں رہے. اقتدار کا پارٹ رہنا اور اقتدار میں نہ رہنے کا فرق مجھے سمجھائیں گے. دیکھیے صوبے کا جو چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے وہ چیف منسٹر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، چیف منسٹر از این ایگزیکٹو اتھارٹی. ٹھیک ہے، ہمارے پاس جو ہے وہ اور چیف منسٹر ہی بیوروکریسی کو کنٹرول کرتا ہے. میں نہیں کہتا کہ I'm seeing half glass full. میں نہیں کہتا کہ جو بھی آج کچھ ہو پایا ہے ساری چیزیں، اگر آپ کی والی بات مانتے ہیں، اگر یہ سارا سے کانسیپٹ ہے کہ یا تو جو 2 چیزیں ہو رہی ہیں ہم کہیں گے سب چیزیں جب ہوں گی جب ہم یہ بات مانیں گے اور رہیں گے حکومت میں، اور ادروائز یہ 2 چیزیں جو ہو رہی ہیں یہ بھی نہیں کریں گے. تو ہم نے لوگوں کو ریلیف دیا ہے. سید مصطفیٰ کمال، کیا کراچی کے لوگوں کو ٹرانسپورٹ کے مسائل کا اگر حل مل جائے تو کیا ان کو بہت بڑا ریلیف نہ مل جاتا؟ مجھے ریلیف مل جائے گا جی. میں سرخر ہوں گا. اچھا، تو کیا یہ عجب بات نہ ہوگی کہ صوبہ سندھ کا وزیر اعلیٰ اتنے بڑے شہر کے عوام کی دعائیں نہیں لینا چاہتا؟ میں اس پہ کوئی کمنٹ کر نہیں سکتا. افتخار وجہ جاننا چاہتا ہوں. آئی تھنک جی لیک آف اونرشپ ہے. میں آپ کو بتاؤں بڑی سمپل کڑوی بات ہوگی شاید، لیکن یہ کہ حقیقت ہے، سچ بولوں گا میں کہ مجھے یہ تیسرے وزیر اعلیٰ، میں کسی پرسنل کی بات نہیں کر رہا، لیکن یہ تیسرے وزیر اعلیٰ میرے ٹینیور میں. ٹھیک ہے، مجھے آج تک طوفان آ جاتا ہے صوبہ سندھ میں، 65 لوگ مر جاتے ہیں، لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں، آج تک مجھے اپنے وزیر اعلیٰ کی ڈانٹ کے لیے بھی کال نہیں آئی کہ کوئی ڈانٹنے کے لیے مجھے بلا لے کہ بھائی میرے ڈسٹرکٹ، میرے صوبے میں کہ سب سے بڑے ڈسٹرکٹ میں اتنے سارے لوگ کیسے مرے. تعلق ہے میں کچھ کہہ نہیں سکتا. ان کے پاس کام زیادہ ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے شہری حکومت کی نہلی پر ٹریفک کو دھرم برم ہونے پر نوٹس لیا تھا. اس کی انکوائری کا کیا بنا؟ اس کی انکوائری پہ میں جب پہلی ڈیٹ آئی تھی ٹریفک کی شہری حکومت کو نوٹس دیا تھا کہ آ کر اپنا موقف پیش کریں، اس لیے کہ ٹریفک کے ڈی آئی جی نے جا کر وہاں پر کہہ دیا تھا کہ بھائی فلاں سڑکیں کھدی ہوئی ہیں، اس وجہ سے یہ سارا سلسلہ ہوا. تو میں ملک میں نہیں تھا، انہوں نے نیکسٹ ڈیٹ دی، میرے نہ رہنے پہ اس پہ نہ حاضر ہونے پہ انہوں نے جو ہے وہ تھوڑا سا اعتراض کیا. میں جب گیا تو انہوں نے ساری میری پروپوزل مانی، میں بغیر وکیل کے کھڑا ہوا ججز کے سامنے، اور ان کو پھر میں نے بتایا کہ جی ہم کیا کیا کر رہے ہیں. اور اس کے بعد جو انہوں نے پھر ڈی آئی جی اور تمام ٹریفک ڈپارٹمنٹ کو یہ باقاعدہ انسٹرکشن دیں کہ جو یہ کہہ رہے ہیں، جس طرح سے کہہ رہے ہیں اس طرح سے جو ہے وہ فالو کیا جائے. جسٹس محمد نواز عباسی نے اپنے ریمارکس میں ناظم کا کام سراہتے ہوئے کہا کہ تعمیراتی کاموں کی افادیت سے کسی کو بھی انکار نہیں، لیکن شہر کی سڑکوں پر ٹریفک کو روان رکھنا
आपकी जिम्मेदारी है, ये भी आपको कहा। जी एग्जैक्टली, मुझे फिर आपने क्या किया؟